بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال ہر طرح سے بیان فرما دی، اور انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو ہے، اور لوگوں کو ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے کس چیز نے منع کیا جبکہ ان کے پاس ہدایت آ چکی تھی، سوائے اس کے کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کا دستور آ جائے یا ان کے سامنے عذاب آ جائے، اور ہم رسولوں کو صرف خوشخبری سنانے اور عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں، اور کفار باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں تاکہ حق کو زائل کر دیں، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور جن باتوں سے انہیں ڈرایا گیا ہے ان کو مذاق بنا لیا، اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کو اپنے رب کی آیات سے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور ان کاموں کو بھول گیا جن کو اس کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اس کو نہ سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، اور اگر آپ انہیں صحیح راستہ کی طرف بلائیں تو وہ کبھی ہرگز اس راستہ پر نہیں آئیں گے، اور آپ کا رب بہت بخشنے والا رحمت والا ہے۔ اور اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کا مواخذہ کرتا تو ضرور ان پر جلدی عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے لیے وعدہ کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ اس سے سرے منہ ٹلنے کا وقت نہیں پائیں گے۔ اور یہ بستیاں ہیں، جب ان بستیوں والوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک میعاد مقرر کر دی تھی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن حکیم کی تلاوت کردہ آیات میں بہت سارے عنوانات اس سے قبل ہم سیکھ چکے ہیں۔ ان تمام تر عنوانات کا ایک حوالہ مختصر ترین جملے میں اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تو ساری مثالیں بیان کر دی ہوئی ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے تمام طریقے سے مثالیں بیان فرما دی ہیں۔ انسانی ذہن جتنے طریقوں سے مان سکتا تھا ہم نے اتنے ہی طریقوں سے قرآن حکیم میں کلام کیا۔ کوئی انسان پھولوں سے پیار کرتا ہے، کسی کو پہاڑوں کی اونچائیاں اچھی لگتی ہیں، کسی کو سمندروں کی گہرائیوں پر توجہ رہتی ہے، کوئی شخص خوشبوؤں کی مہک سے اپنے مشام ہستی کو معطر کرنے کی طرف راغب رہتا ہے، کوئی شخص بچوں کی طرف بہت پیار کی نظر سے دیکھتا ہے، کسی شخص کو حسن سے بڑی قریب کی نسبت ہوتی ہے، کوئی شخص دولت کی ریل پیل میں
خوش رہنے والا ہوتا ہے۔ کسی انسان کو دریاؤں کی بپھری ہوئی موجیں مست کر دیتی ہیں۔ کوئی انسان ایسا ہے جو وادیوں میں، چمنستانوں میں، گلزاروں میں وغیرہ جائے تو اس کی طبیعت بہل جاتی ہے۔ کوئی انسان ایسا ہے جو اللہ کی تخلیقات میں غور کرتا ہے تو اس پر اللہ کی طرف سے عنایات کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کوئی انسان ایسا ہے جس کی سوچ سطحی ہوتی ہے۔ کوئی انسان ایسا ہے جس کی سوچ گہرائی ہوتی ہے، گہرائی والی ہوتی ہے۔ ہم میں سے کچھ ایسے بھی تو ہیں جو قصے کہانیوں کو پسند کرتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ ایسے بھی تو ہیں جو نرم گوئی کو پسند کرتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ ایسے بھی تو ہیں جن کے ساتھ جب تک سخت انداز میں کلام نہ کیا جائے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جسے آپ لوگ اپنی زبانوں میں یوں محاوروں میں استعمال کرتے ہو کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ الغرض اللہ نے رنگ برنگے مزاج بنائے اور رنگ برنگی چاہتیں بنائیں، رنگ برنگی رغبتیں بنائیں، رنگ برنگے میلانات انسانوں میں تقسیم فرما دیے۔ اب اللہ جانتا تھا کہ میرے بندے کون سا بندہ کیا چاہتا ہے۔ مولا کائنات نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری چاہتوں سے قریب ہو کر تمہیں قرآن آواز دینے لگا ہے، تمہاری رغبتوں سے قریب ہو کر تمہارے ذہنوں کے دروازے پر دستک دینے لگا ہے۔ پھولوں سے پیار کرنے والوں، ہم نے پھولوں کی مثالیں بھی تو کہی ہیں۔ مہک میں رہنے والوں، ہم نے مہک کی بات بھی تو قرآن میں چھیڑی ہے۔ آسمانوں میں کھو جانے والوں، ہم نے آسمانوں کی بلندیوں کی بات بھی تو کی ہے۔ پروتوں میں اپنی توجہ کو لے جانے والوں، ہم نے پروتوں کا ناز بھی تو بیان کیا ہے۔ ہم نے سمندروں کی گہرائیوں کے عنوان بھی تو چھیڑے ہیں۔ ہم تو وہ ہیں جنہوں نے جانوروں کے وجود کے اندر گوبر، خون اور دودھ مکس کیا ہوا ہو تو وہاں سے صاف ستھرا دودھ نکالنے کی کہانی بھی آپ کے سامنے بیان کی ہوئی ہے۔ ہم نے تمہارے سامنے دوزخ کے عذاب اور اس کی کہانیاں بھی بیان کی۔ ہم نے تمہارے لیے جنت کے نتائج اور نظائر بھی بیان کیے۔ پہلی امتوں کو بھی تو کھول کر ہم نے تمہارے سامنے رکھا ہے، اور ان کی کامیابیوں کے راز بھی ہمیں تم نے بتا دیے ہیں، اور ان کے ناکام ہونے کے فلسفوں سے بھی ہم نے تمہیں آگاہی عطا فرما دی ہے۔ یہ وہ تمام قرآن حکیم میں جو بیان ہوا اس کا ایک مختصر ترین ایک نظارہ ہے، جس رب کائنات نے اس جملے میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے تمام طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ یہ مذہب سب لوگوں کا تھا، وجہ یہ تھی کہ یہ قرآن سب لوگوں کا تھا۔ اگر اس کے اندر خوشی کی باتیں ہوتی اور سختی والی نہ ہوتی تو سختی سے ماننے والے کدھر جاتے؟ اگر اس میں صرف سختی والی باتیں ہوتی اور محبت کا رنگ نہ ہوتا تو محبت کی آواز پر لبیک کہنے والے کہاں جاتے؟ اگر یہاں صرف غربت کی باتیں ہوتی، یہاں صرف دولت کی باتیں ہوتی تو دوسرے لوگ پھر کہاں چلے جاتے؟ رب کائنات نے کہا ہم نے سب کچھ اس قرآن میں ہدایت کا رنگ سمو دیا ہے، اب آنا تمہاری ذمہ داری ہے، سمجھنا تمہاری ذمہ داری ہے، اس سے قریب ہونا یہ تمہاری طرف سے ایک اقدام ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی قرآن کی محبت کی گلی سے گزرے اور محمدی قرآن اس کے اوپر اپنا رنگ چڑھا نہ دے اور اس پر اپنی خوشبو اور مہک نچھاور نہ کر دے۔ ہو نہیں سکا، کبھی ایسا ہوا نہیں ہے۔ کافروں کی گلیوں سے بھی قرآن گزرا ہے، منافقوں کی گلیوں سے بھی قرآن گزرا ہے، اور پہلے لوگوں کے محلوں سے بھی قرآن کی آواز گونج مارتے ہوئے آگے بڑھ گئی ہے، اور ہمیشہ سے ایسا ہوا۔ قرآن جدھر جدھر سے گزرتا چلا گیا بالکل پھول کی طرح جیسے پیچھے خوشبوئیں نہیں چھوڑتا چلا جاتا ہے، ایسا ہی ہوا کہ قرآن ہمیشہ ہدایت کے سرچشمے ہی لوگوں کے سامنے کھولتا چلا گیا۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے تو ہر مثال بیان کر دی ہے، ہم نے تو ہر کہاوت بیان کر دی ہے، ہم نے تو ہر انداز میں اپنے بندوں کو سمجھا دیا ہے کہ کسی طریقے سے جو بندہ پیار سے ماننے والا ہے اسے بھی قریب کر لیا جائے۔ جسے ذرا ڈانٹ پلا دو تو ذرا قریب ہو سکتا ہے، تو اسے ڈانٹ پلا کر ذرا ہم نے قریب کر دیا ہے۔ جو انعاموں کے لالچ میں قریب ہونا چاہے تو وہ دیکھو ہم نے جنت کے دروازے کھول کر دکھا نہیں دیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، لیکن ہوا یہ کہ ہم نے تو عطاؤں کے ہر رنگ ان کے سامنے کیے، لیکن ہوا یہ کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان سب سے زیادہ جھگڑالو نکلا۔ ہوا یہ کہ انسان سب سے زیادہ جھگڑالو نکلا۔ مجھے بعض اوقات یقین جانیے کہ دانائی کا بول بعض اوقات ایک چائے بیچنے والا شخص بھی کہے تو بڑا دانائی کا بول ہی ہوتا ہے۔ میں ایک بار ایک صاحب کی ملاقات کے لیے گیا تو انہوں نے ایک جملہ مجھے کہا، مجھے آج تک اس کی لطافت ذائقہ دیتی ہے۔ اس نے کہا کہ جی میں سوچ رہا تھا اس بات پر، اس کا قول بڑا دانائی بھرا تھا، مجھے بڑا لطیف لگا۔ اس نے کہا جی میں سوچ رہا تھا اس بات پر کہ ہم دیہاتی لوگ کتے رکھتے ہیں
اور کتے رکھنے کے بعد ان کو دودھ شودھ پلاتے ہیں، روٹی شوٹی کھلاتے ہیں، تو کئی بار تجربے کے اندر ہمارے یہ بات آئی ہے کہ اگر کتے کو روٹی ڈال دو تو پیچھے سے روٹی ڈالنے کے بعد وہی مالک آواز مارے تو وہ روٹی پکڑ کر بھاگا بھاگا پاس آ جاتا ہے یا روٹی چھوڑ کر اپنے مالک کے پاس آ جاتا ہے۔ اسے پسند نہیں ہے کہ مالک کی آواز آئے اور میں پہنچوں نا۔ اس کا یہ دانائی بھرا قول مجھے بڑا اچھا لگا۔ میں نے کہا میرے بھائی، قرآن حکیم نے کہا نہیں کہ ہم نے بھی ہر رنگ میں بات کی ہے، لیکن یہ انسان کتنا جھگڑالو ہے، کیا میں یہ کہہ دوں کہ اپنی بعض بری خصلتوں میں یہ کتے سے بھی کہیں تجاوز تو نہیں کر گیا ہے؟ اسے اس کا مالک بلائے تو وہ اپنی روٹی کے نوالے چھوڑ کر بھی اس کی طرف لپک جائے، اور تمہیں تمہارا مالک کیا نہیں بلا رہا ہے؟ کیا تمہیں تمہارا رب آواز نہیں دے رہا ہے؟ اور وہ تو یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ چھوڑ کر آ جاؤ۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا نہیں ہے اگر نماز کا ٹائم وہ روٹی کھا رہے روٹی پہلے کھا لو۔ وہ تو یہ بھی نہیں کہتا کہ لقمے چھوڑ کر آ جاؤ، وہ تو کہتا ہے روٹی پہلے کھا لیں اور کھانا پہلے کھا لو، پیٹ پوجا پہلے کر لو، خدا پوجا بعد میں کر لینا۔ تو ارشاد وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، میں کہوں گا یہ قرآن حکیم کی شکایت ہے آپ سے۔ قرآن حکیم کو آپ سے شکایت ہے، جب آپ کو کبھی ہدایت کی بات کی جائے تو آگے سے بحث مباحثہ، تکرار، جھگڑا، جدال، ادھر کی ادھر کی لگا دی، جان بچا کر وہ پھسلنے والی مچھلی کی طرح نکلنے کا اہتمام۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ آؤ میں انبیاء کی تاریخ کے حوالے سے قرآن حکیم آپ کے سامنے کھنگالنا چاہتا ہوں، مختصر کہوں گا، بے شمار آیات طیبات۔ رسول پاک علیہ السلام نے کیا ہر انداز میں کلام کرنا دیا، ہر انداز میں دعوت دینا دی، اور ہر حسن اخلاق کافروں کے سامنے کرنا دیا، کردار کی ہر چمک کا آئینہ کیا ان کے سامنے کرنا دیا، اور اپنی شخصیت میں چھپے ہوئے رحمت کی ہر پہلو کو کھول کر کیا انہیں آواز نہ مار دی۔ سب کچھ ہی تو ہو گیا تھا، لیکن کافروں کی آواز آگے سے کیا ہوتی؟ جدال کرتے، رسول اللہ کی آواز کو دبانے کا اہتمام کرتے، دعوت کو توڑنے کا اہتمام کرتے۔ وہ کچھ ایسا سوچتے کہ حضور کی آواز بے نتیجہ ہو جائے، بے پھل ہو جائے، لوگ راغب نہ ہو جائیں، تو کبھی ایسا بولتے، کبھی ایسا بولتے، کبھی ایسا بولتے۔ کیسا؟ آئیے قرآن میں سنتے ہیں۔ کہنے لگے ما ھذا الا بشر مثلکم، محمد کی باتوں پر دھیان نہ دینا، یہ تم جیسا ایک انسان ہی تو ہے۔ یہ مکہ کے کافر لوگ کہا کرتے تھے، اور یہ کافروں کا وطیرہ ہے اس طرح کا جملہ بول دینا، یہ کافر کہا کرتے تھے۔ قرآن حکیم نے ہمیں یہی ارشاد فرمایا ہے، کبھی کہتے ما ھذا الا بشر مثلکم، تم جیسا ایک انسان ہی تو ہے، اور پھر تم جیسا ثابت کرنے کے لیے مثالیں کیا پیش کرتے؟ یاکل مما تاکلون منہ، جیسے تم کھاتے ہو ویسے ہی وہ کھاتا ہے، یشرب مما تشربون منہ، جیسے تم پیتے ہو ویسے ہی وہ پیتا ہے، جو تمہاری طرح کھائے جو تمہاری طرح پیے وہ تم جیسا ہی تو ہوا۔ وہ کھانے اور پینے کو دیکھتے، لیکن جبریل کو خادموں کی طرح گھر میں اترتا نہ دیکھ سکتے تھے۔ وہ کھانے اور پینے کو تو دیکھتے، اور جدھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رخ انور متوجہ ہو جاتے، اللہ کی رحمتوں کا ہجوم ادھر برس جاتا، ان کی نگاہوں میں یہ چیز نہیں تھی۔ وہ کھانے اور پینے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ کے الفاظ بھی آئے، وہ نبیوں کا بازاروں میں چلنا تو دیکھتے اور آواز کستے، جیسے تم بازاروں میں چلتے ہو یہ بھی تو بازاروں میں چلتے ہیں۔ وہ یہ تو دیکھتے، لیکن وہ یہ نہ دیکھتے کہ یہ بازاروں میں چلنے والا تم جیسا نہیں ہے، یہ نماز میں کھڑا ہو کر کہیں آرزو جما دینا کہ مولا قبلہ کوئی اور ہونا چاہیے، تو قرآن اتر آتا ہے جدھر منہ کرنا چاہے کر لیجئے آپ۔ تو یہ ان کے بازاروں میں چلنے کو دیکھتے ہیں، لیکن اس مذاق کی نظر میں رب کائنات نے جو بصیرتیں بھری ہیں، اور اس نور کے مجسمے میں مولا کائنات نے اپنی رحمتوں کے جو خزانے پنہا کیے ہوئے ہیں، یہ ان کی نظروں سے پوشیدہ تھا۔ تو کبھی وہ کہہ دیتے ما ھذا الا بشر مثلکم، اور تم جیسا انسان ہی تو ہے۔ ایسا کہنے سے وہ ڈیگریڈ کرنا چاہتے تھے رسول پاک علیہ السلام کو، اور اپنے ہم نواؤں کو یہ سمجھانا چاہتے تھے جب ہم جیسے ہی ہوئے، بلکہ ہم جیسے ہی کیا، وہ تو یہاں تک بھی آبجیکشن کر دیتے تھے کہ یہ محمد تو یتیم پیدا ہوا، یہ تو غریب ہے، ہمیں دیکھو، نہ ہم یتیم پیدا ہوئے اور نہ ہم غریب ہیں، تاجوریاں ہمارے پاس، دولتیں ہمارے پاس، ریاستیں ہمارے پاس، اور تاج و تخت کے مالک ہم، منڈیاں ہمارے زیر نگی ہیں۔ تو کیا نبوت، کیا اللہ کی طرف سے رسالت ایک یتیم بچے ہی کو دے دی جانی تھی؟ تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے۔ پھر کبھی کیا کہہ دیتے؟ کہتے یرید ان یتفضل علیکم، نعوذ باللہ العزیز، میں کیسے بولوں؟ اگر قرآن نے نہ کہا ہوتا تو ہم میں مجال نہ ہوتی یہ کہنے کی۔ یہ تو عزت کا بھوکا ہے، نعوذ باللہ العزیز۔ یہ تو ایسے خام خواہ تم پر فضیلت چاہنا چاہتا ہے، یہ تو چاہتا ہے تم پر چھا جائے۔ یہ سب معنی یرید ان یتفضل علیکم سے سمجھے جا سکتے ہیں۔ سستی شہرت، نعوذ باللہ العزیز، اس طرح کے گھٹیا ترین الفاظ اور جملے
انہوں نے ان یتفضل علیکم ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ، اللہ چاہتا تو فرشتہ بھجوا دیتا نا ہماری طرف، انسان ہی بھجوانا تھا اسے ہماری طرف، پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مجادلہ کرتے اور جدل کرتے۔ ان هو الا رجل به جنہ، کبھی تو یہ بھی کہہ دیتے کہ جن، یہ تو اس کا تو پھر ڈر لگ گیا ترجمہ کرتے ہوئے، قرآن نہ ہوتا تو نہ بولتا میں، ان هو الا رجل به جنہ، یہ تو پاگل لگتا ہے، محمد تو پاگل لگتا ہے، اس کا تو دماغ ہی مجنونوں والا دماغ ہو چکا ہے۔ اس طرح کے جملے، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، اگر یہ حقائق جاننے کے لیے ہم آسمانوں میں ان کے لیے راستے بنا دیں، سیڑھیاں چڑھ کر اوپر تک بھی چلے جائیں، تو واپس پلٹ کر کہیں گے نہیں یہ بھی جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے ہر حقیقت کو جھٹلایا، مجادلہ کرتے ہوئے، جدل کرتے ہوئے، مخاصمت کرتے ہوئے، لڑائی کرتے ہوئے، جھگڑا کرتے ہوئے اور دہداہ کرتے ہوئے، یعنی مسلمانوں کو سلپ کرنے کے لیے اور پھسلن کے راستے پر کھڑا کرنے کے لیے، اور بھی بہت کچھ تھا جو کہ انہوں نے کہا۔ چونکہ آج میں ایک رکوع تلاوت کر چکا ہوں تو میرا دل ہے کہ میں اس رکوع کے مضامین کم از کم کھینچ کر پورے کر لوں۔ اگلے عنوان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کہ وہ دلچسپ واقعات جنہیں قرآن حکیم نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان تک ہم رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ارشاد گرامی ہوا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے ہر انداز میں انسان کو سمجھا دیا، اور انسان بھی گویا کہ ہر انداز ہی میں جھگڑا کرتا رہا، مجادلہ کرتا رہا اور آگے سے مخاصمت کرتا رہا۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى، کس چیز نے منع کر دیا ان لوگوں کو ہدایت قبول کرنے سے، استغفار کرنے سے، جب کہ ان کے پاس ہدایت کا ہر نور پہنچ گیا؟ تو کس شے نے انہیں منع کر دیا کہ وہ ہدایت قبول نہ کریں؟ الا ان تأتیہم سنت الاولین، سوائے اس شے کے کس شے نے منع کیا؟ کیا یہ پہلوں کی روش ہی چاہتے تھے کہ جیسا پہلوں کے ساتھ ہوا ویسا ہی ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم ایمان لائیں گے؟ پہلوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کی بستیاں پکڑ کر آسمانوں تک لے جا کر تو پلٹا دی گئیں، ان پر آگ کا عذاب برسا دیا گیا، ان پر پتھر برس گئے اور ان کی شکلیں مسخ کر دی گئیں، کسی قوم کو خنزیر بنا دیا گیا، کسی قوم کو بندر بنا دیا گیا۔ اب ذرا قرآن حکیم کا انداز سمجھیے گا کہ ان لوگوں کو کس شے نے منع کیا ہے سوائے اس شے کے؟ اسی شے نے منع کیا ہے نا کہ ہم ان پر عذاب نہیں بھیج رہے۔ اگر عذاب آ جاتا طبیعت ان کی بھی ٹھکانے ہو جاتی، اگر عذاب ان کو مل جاتا تو طبیعتیں ان کے بھی ٹھکانے ہو جاتی، ان کو سمجھ آ جاتی کہ نبی جو کہتا ہے وہ سچ ہوتا ہے اور سر منہ بھی اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہوتا اور کوئی نقد نہیں ہوتا۔ تو بس اس پر بعض ائمہ تفسیر کا ایک جملہ اردو کے بعض اوقات تراجم پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جب تک جوتے نہ پڑے وہ صحیح ہوتے نہیں۔ انہوں نے یہاں سے اللہ کے عذابوں سے انہوں نے یہ جملہ نکالا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جب تک جوتے نہ پڑے تو یہ صحیح ہوتے نہیں ہیں۔ اور یہ کوئی ان کا جملہ غلط نہیں تھا، مولا کائنات بھی جانتا ہے کہ کچھ لوگوں کو کوڑے پڑنے چاہیے، کچھ لوگوں کو کوڑے پڑیں گے تو وہ صحیح ہوں گے، کچھ لوگوں کے ہاتھ کٹیں گے تو وہ صحیح ہوں گے، کچھ لوگوں کی گردنیں کٹیں گی تو وہ صحیح ہوں گے۔ تبھی تو حدود کا نظام اتر آیا، قاتل کو قتل کر دیا جائے، چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، شراب پینے والے کو جوتے مار دیے جائیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں ایسا ہوتا تھا، صحابہ کہتے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں جو کچھ آتا ہم مار دیتے، کسی کے ہاتھ میں وہ کپڑا ہوتا تو صافہ مار دیتا، کسی کے ہاتھ میں جوتا ہے تو شراب پینے والے کو وہ وہی مار دیتا، کسی کے ہاتھ میں چھڑی ہے تو وہ وہی مار دیتا، جس کا ہاتھ پہنچتا وہ تھپڑ لگا دیتا۔ تو شراب پینے والے کو مار پٹنے کے انداز کچھ ایسے ہوا کرتے تھے۔ زنا کرنے والوں کو کوڑے مارنے کی سزا قرآن حکیم نے ارشاد فرمائی ہے۔ بس جان جائیے کہ ہم انسان ہیں کہ کوئی ایسے ہیں جو پیار سے مان جانے والے ہوتے ہیں، اور کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں جب جوتے پڑے تو پھر ماننے والے ہوتے ہیں، اور کوئی ایسے ہوتے ہیں اوروں کا جوتے پڑ رہے ہوں تو وہ ڈر کے مارے ویسے صحیح ہو جاتے ہیں۔ یہ سورہ نور کا بیان ہے۔ کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ اوروں کو جب جوتے پڑ رہے ہوں تو وہ دیکھ کر کے تو ویسے ہی اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ اس عنوان کو سورہ بقرہ کے اندر بھی بیان کیا گیا۔ یہ جو قصاص کا نظام ہے اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، قصاص کے نظام میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ ایک قتل کے بدلے میں قتل ہو جائے تو آئندہ قتل ہونے بند ہو جائیں گے، یہی تو زندگی ہے تمہارے لیے۔ تو یہ جوتوں کا نظام، یہ کوڑوں کا نظام، یہ پھینٹی کا نظام، یہ انسانوں کی اصلاح کے لیے بہر کیف ایک مفید چیز ہے۔ میرے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کبھی کبھی خوش طبی میں ہوتے تو طلباء سے کہتے ارشو لتھیاں 4 کتاباں اے پنجواں نال ڈنڈا، یعنی یہ ڈنڈے کا نظام جو ہے یہ بھی آسمان سے، اور جب یہ نظام شروع ہوتا ہے تو بڑی بڑی وہ
جو منتشر قسم کی طبیعتیں ہوتی ہیں وہ صاف ہو جاتی ہیں۔ ارشاد گرامی ہوا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم رسولوں کو تو بھیجتے ہیں، آپ انہیں خوشخبری سنائیے لوگوں کو اور ڈر سنائیے، اور رسول ہمیشہ آ کر یہی کام کرتے ہیں۔ اور دعوت کا سب سے مؤثر ترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ تمہاری گفتگو کے اندر یا لوگوں کے لیے خوشخبری ہو یا لوگوں کو ڈرانا ہو۔ خوشخبری ہونے کا معنی یہ ہے کہ نماز پڑھو گے تو جنت ہے، روزے رکھو گے تو جنت ہے، حج کرو گے تو جنت ہے، والدین کی زیارت کرو گے تو اللہ 2 حجوں کا ثواب دے گا، اپنے لوگوں کے حقوق ادا کرو گے، بیماروں کی بیمار پرسی کرو گے تو اللہ یہ دے گا، جنازوں میں شرکت کرو گے تو اللہ یہ نوازش کرے گا۔ یہ ان سب باتوں کا نام خوشخبری ہے۔ اور انذار کیا ہوتا ہے، ڈرانا کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولو گے تو دوزخ کا یہ عذاب ہے، زنا کرو گے تو دوزخ کا یہ عذاب ہے، میں نے دوزخ میں شرابیوں کو دیکھا، میں نے دوزخ میں زناکار عورتوں کو دیکھا، مردوں کو دیکھا، جھوٹے خطیبوں کو دیکھا۔ یہ سارے جو غلطی کرنے پر جو سزا ملتی ہے اس سزا کے بیان کو انذار کہا جاتا ہے۔ ارشاد گرامی ہوا کہ ہم نے نبیوں کو اسی لیے بھیجا ہوتا ہے کہ آپ خوشخبریاں بھی انہیں سنائیں، یعنی زندگی کے مثبت پہلوؤں کے مثبت نتائج انہیں بتائیے، اور انہیں آپ انذار بتائیں، ڈرنے والی باتیں بتائیں۔ زندگی کے گندے پہلوؤں کے جو منفی نتائج ہیں بصورت سزا آپ انہیں وہ بتائیے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور ہمیشہ نبیوں کی بشارت اور نبیوں کی تنذیر کے مقابلے میں کافروں نے کیا کیا؟ اور کفار باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں تاکہ حق سے لوگوں کو زائل کر دیں۔ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي، اور انہوں نے میری آیتوں کو، وَمَا أُنذِرُوا، اور جن باتوں سے انہیں ڈرایا جاتا ہے ان باتوں کو کیا کر دیا؟ ہُزُوًا، مذاق بنا لیا۔ آج میں اس جملے پر تھوڑی دیر کے لیے رکا اور رک کر کے تو آپ کے لیے یہ سبق نکال کر لایا، اس حضرت انسان کے کیا کہنے، یعنی آپ کے کیا کہنے۔ وہ کون ہوتا ہے حضرت انسان؟ وہ میں ہوں، وہ آپ ہیں، وہ ہم سے پہلے ہیں اور ان سے پہلے ہیں اور ان سے پہلے ہیں اور ان سے پہلے ہیں، اور ہم سے بعد میں آنے والے ہیں۔ بڑے پرانے زمانے سے حضرت انسان کا کیا کہنا، بڑے پرانے زمانوں سے اس حضرت انسان کا کیا کہنا۔ اس جو میں کیا کہنے والی بات ہے، اسے چاہو تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے دیکھنا شروع کرو، موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہوتے ہوئے، تمام انبیاء کے ادوار پاک سے ہوتے ہوئے، رسول اللہ کے دور سے ہوتے ہوئے، حسین پاک کے دور سے ہوتے ہوئے، اولیاء کاملین کے ادوار سے ہوتے ہوئے، اور پھر آج کے دور سے بھی ہوتے ہوئے، اور آئندہ دوروں میں ہمارے بچے ہوں گے تو وہ اس حقیقت کو پڑھیں گے، جانیں گے۔ بہت زیادہ نہیں کہوں گا، چند جملوں میں اپنی یہ بات کہنا چاہوں گا، اس حضرت انسان کے کیا کہنے جب کسی سے محبت کرنے پر آئے، جب کسی کی عقیدت کرنے پر آئے، جب کسی سے پیار کرنے پر آئے، من آ جائے نا، کسی سے پیار کرنے کو من آ جائے تو یقین جانیے یہ پتھروں کو بھی پیار کر لیتا ہے، یہ صنموں کو بھی پیار کر لیتا ہے، یہ لکڑی کے ٹکڑوں سے پیار کر لیتا ہے، اور یہ سورج کی شعاؤں سے پیار کر لیتا ہے۔ اعتقاد رکھنے پر آئے، عقیدہ جمانے پر آئے، کسی کو دل میں اتارنے پر آئے تو یہ بتوں سے پیار ہو گئے، یہ درختوں کے سامنے سجدے ہو گئے، اور یہ سورج کے سامنے سر نگوں ہو گئے، اور یہ ستاروں کی پرستش کرنے لگ گئے، اور کہیں یہ آگ کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ ماننے پر آئیں تو آگ کے شعلے کو مان لیں، اس حضرت انسان کے کیا کہنے۔ ماننے پر آئیں تو آگ کے شعلے کو خدا مان لیں، ماننے پر آئیں تو سورج کی شعاع کو خدا مان لیں، ماننے پر آئیں تو چاند کے گھومنے پر اپنی توجہ کو مبذول کر لیں، اور اگر گرنے پر آئیں، میں نہیں کہتا کسی خطیب کی کہانی، میں نہیں کہتا کسی مبلغ کا بیان، میں نہیں کہتا کسی رسول پاک کا انداز، میں نہیں کہتا کسی نبی کی کہانی، میں بات کرتا ہوں آج اپنی خالق کی، میں بات کرتا ہوں آج اپنے رب کی۔ رب کائنات نے کہا دیکھو میرے بنائے ہوئے بندے، وہ جیسے کسی نے شعر کہا کہ مجھے آتا نہیں ہے، میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے یہ صنم خود خدا بنے بیٹھے ہیں، جیسے وہ کچھ کہانی ہے۔ کل تک ہمارے ہی ہاتھوں کے بنے ہوئے اصنام ہیں اور آج ہمارے ہی سامنے خدا بنے بیٹھے ہیں۔ رب کائنات نے کہا دیکھو یہ میرے بنے ہوئے بندے، یہ میرے تخلیق شدہ بندے، ان کی حالت کیا ہے۔ ماننے پر آئیں تو بتوں اور پتھروں اور لکڑی کے ٹکڑوں اور نہ جانے کس کس کو خدا مان لیں، اور انکار کرنے پر آئیں تو یہ اپنے سچے رب کی آیات سے بھی مذاق کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے خدا کی باتوں سے بھی یہ مذاق کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے خدا کے کلام سے بھی یہ ٹھٹھا
کرنے لگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا جب اللہ کے ساتھ اس حضرت انسان کا حال یہ ہے، پھر نبی تو اللہ کے بعد ہوتے ہیں، صحابہ تو پھر ان کے بھی بعد ہوتے ہیں، تابعین تو پھر ان کے بھی بعد ہوتے ہیں، اولیاء کاملین تو پھر ان سے بھی بعد میں ہوتے ہیں، اور یہ حضرت انسان ہی تو تھا جس نے کربلا کے میدان میں حضرت امام جیسی پاکیزہ اور عالی شخصیت کا خون گرا دیا۔ یہ حضرت انسان ہی تو تھا جس نے امام اعظم ابو حنیفہ جیسے پاکیزہ خصلت بندے کو کوڑے مروا دیے۔ یہ حضرت انسان ہی تو تھا جس نے امام احمد ابن حنبل جیسے اللہ کے نور کے دھلے ہوئے شخص کو قید میں ڈلوا دیا۔ یہ حضرت انسان ہی تو تھا جو ہر دور میں اپنے مذہب کے تاجوروں اور دانشوروں کے ساتھ یہ بے رخی کے انداز اور سلیقے اس نے بنا دیے۔ فرمایا کہ دیکھو نہ ماننے پر آئے تو اپنے خدا کو نہ مانے، ٹھٹھا اور مذاق کرنے پر آئے تو اللہ کی باتوں کا انکار کر دے۔ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ یہ مذہب کی تاریخ بڑی لہو لہو ہے، صاف سی بات ہے۔ یہ مذہب کے محلے بڑے لہو لہو ہیں، اور یہ مذہب کی گلیاں بڑی زخمی ہیں۔ جو اس لائن پر چلا ہے، جو اس محلوں سے گزرا ہے، جو اس گلی سے جس کا گزر ہوا ہے، وہ ایسا بھی ہو کہ دامن نچوڑے تو فرشتے وضو کرنے آ جائیں، وہ اتنا اونچا بھی ہو، میں کہوں گا فطرت کی تلواروں کی کاٹ سے اور تقدیر کی تلواروں اور خنجروں کی کاٹ سے وہ بندہ بچا نہیں ہے۔ قرآن کے اس جملے کے اندر اس آئینے میں یہ سب کچھ دیکھا جا سکتا ہے۔ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ۔ آج کے سبق میں جس آیت نے مجھے سب سے زیادہ ہلایا یہی آیت ہے جو میں اب آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ جس آیت نے سب سے زیادہ مجھے ہلایا، اور یہ ہلنا ہلانا اپنے اپنے احساس کے برابر ہوتا ہے۔ جو جس درجے کا احساس رکھتا ہے، یہ ہلنا ہلانا اور اسے پکڑ کر کے تو جھنجھوڑ دینا، یہ اپنے اپنے احساس کے ساتھ بندہ محسوس کر سکتا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ میں نے پھر یہ ڈھونڈا، 4 طرح کے گروپس ہیں، 4 طرح کے لوگ ہیں جنہیں رب کائنات نے اس انداز میں کہا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ایک اور گروپ تھا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ایک اور گروپ بھی تھا، اس کے لیے بھی کہا وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور ایک اور گروپ تھا جس کے بارے میں کہا اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ 4 گروپس ہیں جن کے بارے میں رب کائنات نے کہا یہ ایسے ظالم ایسے ظالم ایسے ظالم ہے کہ ان سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جو آج ہمارا عنوان ہے وہ سب سے آخر میں کہوں گا، پہلے باقی 3 گروپس ہم سن لیں۔ مولا کائنات نے کہا اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ قرآن حکیم کے الفاظ سنیے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر میں لوگ اس کا نام لیں تو وہ انہیں روکے؟ اس سے ظالم بڑا کون ہے؟ اللہ کے گھر میں اس کا نام لیا جائے اور وہ انہیں روکے، بہانے سے روکے، دلائل مانگ کر روکے۔ ثابت کہاں سے ہے؟ کوئی حدیث لے کر آؤ، اللہ کا نام لیتے ہو تم، ہیں اللہ کا نام لیتے ہو تم، دلیل لاؤ، دلیلیں مانگ کر، حوالے مانگ کر، کسی نہ کسی انداز میں وہ لوگوں کو اللہ کے گھر میں ذکر کرنے سے روکے۔ فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور ساتھ ہی کہا اور اس سے بھی وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، جو تو چاہتا ہی ہے کہ مسجدیں برباد ہو جائیں، خراب ہو جائیں، شور شرابے، لڑائیاں جھگڑے مساجد کے اندر، اس سے بڑا ظالم کون؟ ایک گروپ تو یہ ہے جو مساجد میں اللہ کا نام لینے سے کسی نہ کسی انداز میں روکے، اور پھر مساجد کی بربادی میں، تخریب کاری میں کوشش کرے۔ ان لوگوں سے بڑا ظالم کون؟ ایک اور طبقہ بھی ہے، میں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً، اور ان لوگوں سے بڑا ظالم بھی کون ہے جن کے پاس سچی گواہی ہے لیکن وہ گواہی چھپا دیتے ہیں، حالات کے پیش نظر وہ آگے پیچھے غائب ہو جاتے ہیں، سچی گواہی کہنے سے کہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے اور کہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے، سچی گواہیاں چھپانے والے سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑا ظالم بھی کون؟ جو اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر دے، اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اب چونکہ میرا یہ عنوان نہیں، آج یہ آیت میرے پیش نظر نہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب کیا ہے، ویسے یہ آیت آ چکی ہے اور میں ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں، لیکن اپنا آج کا عنوان تو سنیے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ۔ سمجھنا کہ وہ ہم ہی ہیں، ڈھونڈنے نہ نکل جانا کہ وہ کون لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا، وہ ہم لوگ ہیں، برملا کہنے میں ہمیں کیا بات کہ وہ ہم ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، ان سے بڑا ظالم کون ہے کہ جنہیں
ان کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے لیکن وہ منہ پھیرتے ہیں. آپ لوگ ہیں، وہ ہم لوگ ہیں، باہر نکل جاؤ تو وہ یہ لوگ ہیں، سوائے اس کے کہ اللہ نے جس پر کرم کی چادر ڈال دی اور وہ اللہ کی آیات سن کر منہ پھیرتا نہیں ہے، وہ اور جھک جاتا ہے. ایسے تو بڑے کرم والے لوگ ہوتے ہیں نا. یہ اللہ کی آیات نصیحتیں سننا اور منہ پھیر لینا، ان سے بڑا ظالم کون؟ لیکن وہ جملہ اب آیا جس نے ڈرایا کہ اور اس سے بڑا بھی، اس سے بڑا ظالم کون اور اس سے بڑا بھی؟ بولا کس سے بڑا؟ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَا، وہ جو کرتوت کر کے آگے بھیج چکا ہے تو ان کو بھول گیا، گناہ کر کے بھول گیا. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو گناہ کر کے بھول گیا؟ گناہ بھولنے والی چیز نہیں تھی، نیکی بھولنے والی چیز تھی. وہ گناہ کر کے بھول گیا. گناہ بھول جائے توبہ میسر نہیں ہوتی، گناہ یاد رہے شرمندگی چلتی رہتی ہے، ندامت سے سر جھکا رہتا ہے، بندہ ڈرتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے. میں اس سے بڑا ظالم کون جو گناہ کر کے بھول گیا کہ میں نے یہ گناہ بھی کیا ہے. کیا مجھے کہنے کی ضرورت ہے کہ جھانکو اپنے آپ میں؟ ہے ضرورت مجھے کہنے کی؟ قرآن خود کیا نہیں کہہ رہا ہے؟ جھانکو اپنے آپ میں. ہم ان کی بات نہیں کرتے جو مساجد سے باہر ہیں، جو قرآن کی صحبت میں نہیں ہیں، جو کسی عالم کی صحبت میں نہیں ہیں، جو کسی حدیث کی مجلس کی صحبت میں نہیں ہیں. ان سے ہمیں کیا؟ ان کا حق تھا کہ آتے، لیکن ہم اپنے آپ کی بات کرتے ہیں. جو قرآن کی صحبت میں آ گئے تو کیا ان کا یہ حق نہیں بنتا ہے کہ حضرت شیخ مجدد الفسانی، خواجہ بہاؤالدین نقشبند، یہ تمام اکابر فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے سلسلے میں اللہ نے یہ فیض رکھ دیا، ہمارے سلسلے میں اللہ نے یہ فیض رکھ دیا کہ اگر یہ تن کے برابر بھی گناہ ہو نا تو وہ تن کے برابر نہیں لگتا. ہمارے سلسلے میں آنے والے لوگوں کو وہ لگتا ہے کہ یہ تو پہاڑ برابر ہے. وہ تن کے برابر بھی انہیں ڈراتا رہتا ہے. اور پہاڑ برابر بھی نیکی ہو نا تو بندہ کہتا ہے ہمیں تو نظر ہی نہیں آئی، پتہ نہیں اس کی شان کے لائق ہے بھی کہ نہیں. نیکیاں کر کے بھی وہ ڈر رہا ہوتا ہے اور گناہ کر کے تو وہ بہت ہی ڈر رہا ہوتا ہے. اگر نہیں ڈرتا ہے تو رب کائنات نے کہا اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ گناہ کر کے بھول گیا، یعنی گناہ کر کے ڈرتا ہی نہیں، توبہ کی طرف آتا ہی نہیں ہے. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَا إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان لوگوں کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ اور اگر آپ انہیں صحیح راستہ کی طرف بلائیں فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وہ کبھی ہرگز اس راستہ پر نہیں آئیں گے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ کی زندگی سے گزر چکے ہیں، آپ نے انہیں ہدایت کے راستہ کی طرف بلایا لیکن وہ نہیں آئے، آپ نے پھر بلایا لیکن وہ پھر نہیں آئے، آپ نے پھر بلایا لیکن وہ پھر نہیں آئے. ایک بار ایک دم سے جمپ لگا کر پہلی آیت پر آپ کو لے نہ جاؤں، جبکہ میری باتوں میں یہ جملے بول دیے گئے کہ آپ نے کئیوں کو دعوت دے کر بلایا، پھر کئیوں کو دعوت دے کر بلایا لیکن وہ نہیں آئے. یہاں سے ایک دم جمپ لے کر پیچھے سے ایک سبق نہ لے آئے. ہم مولا کائنات نے رب ہو کر فرمایا ہم جانتے تھے کہ لوگ ایک ہی طرح سے نہیں مانتے، ہم جانتے تھے کہ ایک اسٹائل سے دعوت دی جائے لوگ نہیں مانتے، اس لیے ہم نے اسٹائل بدلے اور ہر مثال کا انداز اپنایا، ہر رنگ سے لوگوں کو دعوت دی. میں کہنا چاہوں گا خطیب ہو تو خطیب، استاد ہو تو استاد، مبلغ ہو تو مبلغ، دوست ہو تو دوست. ایک انداز سے کوئی نہیں مانا دوسرے انداز سے، اس انداز سے کوئی نہیں مانا تیسرے انداز سے، اس انداز سے کوئی نہیں مانا چوتھے انداز سے. وہ انداز بدل کر بات کرنے سے بعض اوقات کوئی بندہ کلک ہو جاتا ہے، انداز بدل کر بات کرنے سے کہیں کوئی بندہ کلک ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کرتا ہے کہ اس کی تقدیر بدل جاتی ہے. رنگ برنگے انداز، مولا کائنات نے کہا ہم انداز بدل کر لوگوں کو. ارشاد گرامی ہوا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ. آج کے سبق کی دلچسپ ترین بات میں آپ کے سامنے لانے لگا ہوں. رَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ کی شان ہے وہ غافر ہے، غافر بخشنے والا، مغفرت کرنے والا، اور وہ غفور ہے. یہ غافر اور غفور، چھوٹی سی بات کہوں گا ہے بہت بڑی، کم الفاظ میں کہوں گا اس لیے میں نے کہا چھوٹی، کم الفاظ میں کہوں گا، بہت بڑی بات ہے. غفور کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ بخشنے والا، غافر کا معنی ہے بس بخشنے والا. غافر الذنب، قرآن حکیم نے کہا. عجیب تر تماشا یہ کہ آج مغرب کی نماز کے بعد میں نے چاہا کہ میں دیکھوں جتنی توفیق ہو سکے، غفور کا لفظ 99 بار قرآن حکیم نے استعمال کیا. اللہ غفور ہے، غفور 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 ہے، وہ غفور ہوتا ہے، وہ غفور ہوتا ہے، غفور ہے وہ 99 بار. غافر صرف ایک بار. غافر کا معنی وہ بخشنے والا صرف ایک بار. غفور کا معنی بہت بخشنے والا، یعنی ایک بار کم صرف 100 بار.
بہت اچھا مجھے جملہ لگا ہوا ہے. اس نے اپنا تعارف یوں کرایا, میں بخشنے والا ہوں. یہ کم بار اس نے ارشاد فرمایا. یہ زیادہ بار اس نے ارشاد فرمایا, میں تو بہت زیادہ بخشنے والا. یہ اس نے زیادہ بار ارشاد فرمایا. ایک تو بات بڑی کہ بہت بخشنے والا ہوں, اور اس کو کہا بھی زیادہ بار. اس پر ائمہ تفسیر نے کہا کہ اپنے آپ کو غفور کہنا, بہت زیادہ بخشنے والا, اور پھر یہ بات بہت بار کہہ دینا, کچھ تو ہے نا اس میں. ہے تو بہت کچھ, لیکن آج ہم سمجھیں گے کچھ. اس نے کہا میں بہت بخشنے والا ہوں, اور بہت بار اس نے کہا, کم سے کم 99 بار قرآن حکیم نے کہا. غفار ہوں, یہ 5 بار کہا میں غفار ہوں, اور 99 بار کہا میں غفور ہوں. جان بوجھ کر رکا ہوں تاکہ آپ ذرا بیتاب سے ہو جاؤ کہ آخر کیا ہے, آخر کیا ہے کہ جو آج ہم سننا چاہیں گے وہ کیا لطیف سی بات ہے. اللہ اکبر. میرے بھائی دیکھو, کوئی شراب پیتا ہے گناہ ہے, کوئی زنا کرتا ہے گناہ ہے, یہ بھی. کوئی نماز چھوڑتا ہے یہ بھی گناہ ہے. کوئی حرام بولتا ہے یہ بھی گناہ ہے. کوئی حرام کرتا ہے یہ بھی گناہ ہے. کوئی حرام دیکھتا ہے یہ بھی گناہ ہے. کوئی والدین کی نافرمانی کرتا ہے یہ بھی گناہ ہے. اگر سارے گناہ گنے جائیں تو بہت زیادہ ہو جائیں گے. گناہوں کی قسمیں رنگ برنگی گناہوں کی قسمیں. جلدی سے بات کہنے والا ہوں. گناہوں کی قسمیں رنگ برنگی. مولا کائنات نے کہا کہ جیسے کہ غافر تو وہ ہوگا جو صرف معاف کرے, اور اگر ایک بندہ ہو اس نے ایک جرم بھی کیا ہو, دوسرا بھی کیا ہو, تیسرا بھی کیا ہو, چوتھا بھی کیا ہو, 50واں بھی کیا ہو, اور 100واں بھی کیا ہو, غافر تو وہ ہوگا جو ایک بار معاف کرے. اگر ایک بار معاف کریں گے تو ایک جرم معاف ہوگا. جو باقی 99 جرم ہیں تو ان کے معاف کرنے کے لیے کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا. مولا کائنات نے کہا غفور کا معنی جو بار بار معاف کرے, بہت زیادہ معاف کرے. تمہارا ایک جرم ہے اللہ وہ بھی معاف کر دے گا, 2 ہے وہ بھی معاف کر دے گا, 3 ہے وہ بھی معاف کر دے گا, 100 جرم ہے تمہارے ہیں تو اللہ تو چاہتا ہے کہ میں وہ بھی معاف کر دوں, لیکن تم اس راستے سے تو آؤ. تم اس راستے سے آؤ تو صحیح. 100 جرم بھی ہوئے تو معاف کر دوں گا. یہ 100 میں نے کم کہا ہے. رسول پاک علیہ السلام نے 100 نہیں فرمایا. نبی علیہ السلام کے الفاظ سنو, اگر تمہارے گناہ تہ در تہ اوپر نیچے رکھ دیے جائیں اور وہ آسمان تک جا پہنچے, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. یہ 100 تو پھر نہ ہوئے نا. تمہارے اگر گناہ تہ در تہ اوپر نیچے رکھ دیا جائیں, وہ آسمان تک پہنچ جائیں, تو حضور رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ جو غفور ہوتا ہے نا وہ آپ بھی معاف فرما سکتا ہے. جو غفور ذات ہے وہ آپ بھی, وہ ہما جہت معاف کرنے والا, ہما لحظہ معاف کرنے والا. وگرنہ بتاؤ ہم نے کیا کیا تھا جو رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ 6 لاکھ بندے دوزخ سے آزاد فرما رہے, کیوں؟ ہم نے کیا کیا تھا؟ ہر جمعے کو پھر لاکھوں کے حساب سے بندے دوزخ سے نکالے جا رہے ہیں, آخر کیوں؟ ہر شب برات کو لاکھوں کے حساب سے لوگوں کو دوزخ سے نکالا جا رہا ہے, آخر کیوں؟ اور پھر ہر پاکیزہ رات کو تم صرف 2 3 4 گھنٹے جاگے. گرمیوں کی شب برات چھوٹی ہی سی ہوتی ہے, گرمیوں کی شب برات اور لیلۃ القدر چھوٹی ہی سے تو ہوتی ہے. تم صرف 3 4 گھنٹے بیدار رہے اور اللہ کی یاد میں مشغول رہے, آخر کیوں؟ مولا کائنات تمہیں 84 سالوں سے بھی زیادہ عبادت کا اجر عطا فرما رہا ہے. میں غفور ہوں. میں چاہتا ہوں کہ کوئی اس انداز میں بخش دوں, کسی کو اس انداز میں بخش دوں, کسی کو اس انداز میں معاف کر دوں, اور کسی کو اس ڈھنگ سے معاف کر دوں. میں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, وہ غفور ہے, غفور اور رحمت والا ہے. اگر وہ صرف پکڑنے پر آ جاتا نا تمہیں, وہ پکڑتا ہے نہیں, لیکن اگر پکڑنے پر آ جاتا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ, تو پھر تو عذاب بہت جلد آ جاتا تم پر. اور ایک مقام پر کہا کہ اگر اللہ ہر ایک کو جلدی پکڑنے پر آ جاتا پھر تمہارا کام تو ہو گیا تھا. لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ, پھر تمہارا فیصلہ تو ہو گیا تھا, پھر کوئی بھی نہ بچتا. بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ, لیکن اس نے جو ڈیل دی ہوئی ہے, جو اس نے چھوٹ دی ہوئی ہے, وہ ادھر ہی ادھر ہے. پھر اس نے ایک وعدے کا دن رکھا ہوا ہے, جب اس دن پہنچ آؤ گے اب ڈیل ختم, اب مہلت ختم, اب تو پھر حساب چلے گا. حضرت علی المرتضیٰ کا پھر وہ قول یاد پڑ گیا, بڑے زمانوں کے بعد کہیں یاد پڑا. آپ نے فرمایا تھا لوگو آج عمل ہے, حساب نہیں ہے. کل حساب ہوگا پھر عمل نہیں ہوگا. آج عمل ہے, کر لو اکٹھا, حساب نہیں ہو رہا. گندے گندے نکالے بھی جا سکتے ہیں,
وہ منفی جواب جو تم نے سوالوں کے دیے ہوئے ہیں نا، وہ کھینچ کر نوچ کر توبہ کے ذریعے انہیں لیس کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر جب کل کا دن آ جائے گا تو پھر میرے بھائی اس دن حساب شروع ہو جائے گا، پھر عمل کے اندر کانٹ شانٹ نہیں ہو سکے گی۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ بستیاں ہیں جب ان بستیوں والوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ العزیز حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے وہ دلچسپ واقعات جو قرآن حکیم نے بیان کیے ہم سیکھنے کا اہتمام کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔